یہ ہے برمودا ٹرائی اینگل، جو آج تک سمندر کا سب سے مسٹریس حصہ مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل دنیا کے دوسرے سب سے بڑے اوشن یعنی اٹلانٹک اوشن کے ویسٹرن پارٹ میں پایا جاتا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد شپس اور پلینز بالکل اب نارمل بیہیو کرنے لگتے ہیں اور ان کا کانٹیکٹ اچانک اپنے بیس اسٹیشن کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج تک 150 سے بھی زیادہ شپس اور پلینز سمندر کے اس مسٹریس حصے میں غائب ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں آج تک کوئی بھی پتہ نہیں لگا سکا۔ برمودا ٹرائی اینگل کی بہت سی کہانیاں سنی ہوگی۔ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پھر پورٹو ریکو سے ہو کر واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس بننے والے ٹرائی اینگل کا ایریا 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے برابر ہے، یعنی یہ پاکستان اور ترکی سے بھی زیادہ بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائی اینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل اپنے مسٹریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایئر پلینز کا کانٹیکٹ اپنی بیس اسٹیشن سے اچانک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک شپس اور ایئر پلینز کی ایک بہت بڑی تعداد اس ٹرائی اینگل میں گم ہو چکی ہے۔ آج تک ان میں سے صرف چند شپس اور پلینز کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن وہ بھی اس جگہ سے نہیں جہاں وہ آخری بار ریڈارز پیش ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا تو نہ ملبہ ملا اور نہ ہی ان کے اندر موجود لوگوں کا آج تک کسی کو پتہ چل سکا۔ سمندر کے اس حصے میں طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے یا پھر یہاں سے مانسٹرز اور ایلینز کا بسیرا ہے۔ اگر برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہ بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی کسی جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والے اب نارمل ایکٹیویٹیز کا ایکچوئل ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹارپیڈو بامبر ایئر کرافٹس ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان 5 ایئر کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے یہ بالکل روٹین پریکٹس تھی، لیکن برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی یو ایس نیوی کے ریڈار سے وہ 5 بامبر طیارے اچانک غائب ہو گئے، اور وہ بھی ایک ساتھ، کیونکہ اس وقت ورلڈ وار 2 ختم ہوئے صرف چند مہینے ہی گزرے تھے۔ اسی وجہ سے یو ایس نیوی کا شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے ان کے جہازوں کو گرا دیا ہے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں آتے ہی ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی کبھی ان 5 بامبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی اس ریسکیو جہاز کا کبھی پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو خوف کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے ایسے ہی سین ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوین جارج اور ڈیوڈ روڈ سٹائل امریکن نیوی میں آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی تو ان کو ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ میں بیٹھ کر اپنے ہوم ٹاؤن جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل کے سمندر کے اوپر پہنچے صرف 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ پائلٹ نے ان کو بتایا کہ جہاز کے تمام انسٹرومنٹس کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا اس وقت وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ہمیں نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا چھوٹا سا بھی حصہ، دور دور تک صرف پانی اور پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں ایک اور پائلٹ بھی موجود تھا جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی اس خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر دیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد جب برمودا ٹرائی اینگل اپنے مسٹریز واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتا چلا کہ یہ خود اس چیز کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ 2015 میں الفارو نام کی ایک کارگو شپ فلوریڈا سے پیورٹو ریکو جا رہی تھی، جو 1 اکتوبر 2015 والے دن ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈز اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ ریسرچ آپریشن کیا، اور پورے 1 مہینے کے سرچ کے بعد الفارو سطح سمندر سے 15,000 فیٹ نیچے سمندر کے باٹم پر پائی گئی۔ شپ کے کیپٹن سے جب آخری کانٹیکٹ ہوا تھا، تب ایسا لگ رہا تھا جیسے شپ میں پانی آ چکا ہے۔
और वो एल फारू से होने वाला आखिरी कॉन्टैक्ट था। 23 फरवरी 2007 को तुर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाई टी के 183 क्यूमा के शहर हैवाना में लैंड करना था और इसी वजह से इसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हैवाना की बजाय डॉलस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा ली। और कई इंसिडेंट बरमूदा ट्रायंगल की हदूद में पेश आ चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। 1967 में एक क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी यार्ड में सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की कॉल आई और इसने बताया कि इसकी यार्ड की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही इनको कोई यार्ड मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। समंदर में कौन सी चीज से इसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल के रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंसदानों ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकया ये मिस्ट्री अब सोल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से तल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें इनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। इन्होंने नोट्स किया कि बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर फरार तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं ना ही इनमें कोई बड़ी से बड़ी शिप तैर सकती है। इसके अलावा समंदर के इस हिस्से में मेथियन हाइड्रेट्स की भी एक बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। साइंटिस्ट के मुताबिक पानी में मौजूद इन मेथियन हाइड्रेट्स में से बबल्स निकलते हैं तो वो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर से गुजरने वाली बड़ी से बड़ी शिप ना चाहते हुए भी समंदर के अंदर डूब जाती है। इसके अलावा तीसरी रीजन ये भी बताई जाती है कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया से ट्रैफिक बहुत बड़ी तादाद में गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ हादसों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाजरीन, आपके ख्याल में बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।